ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ظفر صاحب نے اسے چپ دیکھ کر بات گھمائی۔ انکل ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آج وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ انہیں کہہ سکے کہ اگر احمد کوئی مسئلہ کھڑا کرے تو وہ فوراً اسے انفارم کریں، لیکن اسے شک سا ہوا کہ شاید عنایا نے ان سے یہ بات چھپائی ہوئی ہے، لہٰذا اسے خود سے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہ لگا۔ ویسے بھی اس کے آدمی احمد کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر دستک ہوئی تو ظفر صاحب اٹھ کر دیکھنے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باتوں کی آوازیں آنے لگیں، شاید کوئی دوست کسی سلسلے میں ان سے مشورہ لینے آیا تھا۔ طلال بھی واپس جانے کا سوچنے لگا۔ اتنے میں شازمہ برتن اٹھانے آئی تو اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر چونک گئی، پھر پیچھے مڑ کر ابا کو دروازے پر کسی سے باتوں میں مصروف پایا۔ طلال بھی اسے دیکھ کر کپ رکھ کر کھڑا ہونے لگا۔ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، کچھ سوچ کر شازمہ نے طلال کو مخاطب کیا۔ طلال جو جانے لگا تھا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی کہیے، طلال نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ آج تک آپ نے میرا پردہ رکھا، اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کروں یا آپ کو اپنا ہی گھر سے در بدر ہونے پر مجبور کر دیا، اس بات پر آپ سے معافی مانگوں؟ وہ شرمسار لہجے میں بولنا شروع ہوئی۔ نہ جانے کیوں آج اسے دیکھ کر شدت سے اس کے دل میں ندامت سے پیدا ہونے لگی۔ نہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی شکریہ ادا کرنے کی۔ وہ گھر میرا کبھی تھا ہی نہیں، ایک نہ ایک دن مجھے وہاں سے جانا تھا۔ طلال نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے نرم لہجے میں اسے جواب دیا۔ لیکن اس طرح تو نہیں جانا تھا نا، میری وجہ سے آپ کو سب نے بہت برا بھلا کہا، لیکن آج تک آپ نے ابا کو بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ سب آپ نے میرے ہی کہنے پر کیا تھا۔ اس وقت میں اتنی خود غرض بن گئی کہ اپنی خوشی کے لیے میں نے یہ تک نہ سوچا کہ اس سب میں آپ کو کتنا بے اعتبار ٹھہرایا جائے گا، لیکن جلد ہی مجھے سزا بھی مل گئی۔ آخر میں اس کا لہجہ تلخ سا ہو گیا، کیونکہ جسے میں پسند کرتی تھی وہ بھی نہ آیا اور آج وہ امریکہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ طلال نے خاموشی سے اس کی پوری بات سنی۔ یہاں آنے کے بعد یہی سوال طلال کے ذہن میں کھٹکا تھا کہ شازمہ کے کہنے کے مطابق وہ عین شادی والے دن غائب ہو گیا تھا، تو شازمہ نے اس لڑکے سے شادی کیوں نہیں کی؟ یا تو اس دن شازمہ نے طلال سے جھوٹ بولا یا کوئی اور وجہ ہوئی تھی، لیکن آج شازمہ نے اس کے سوال کا جواب بھی بن مانگے دے دیا، اور اس لڑکے کا شازمہ کو دھوکہ دینے کا سن کر اسے افسوس بھی ہوا۔ لیکن تم ابا اور عنایا کو سب کچھ بتا دو تاکہ تمہاری پوزیشن کلیئر ہو جائے، آخر کب تک میں اس بوجھ کو دل میں لیے رکھوں گی؟ یہ کہتے ہوئے شازمہ کا لہجہ نم تھا۔ جس بات پر اوپر والے نے آج تک پردہ رکھا، اس بات کو میں کیسے عیاں کر دوں؟ آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ میں اپنی قسمت کا لکھا سمجھتا ہوں، جو کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ طلال نے شائستگی سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہا۔ اتنے میں ظفر صاحب دروازہ بند کر کے ڈرائنگ روم کی طرف آنے لگے تو شازمہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی برتن لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ معاف کرنا بیٹا، میرے دوست کسی اہم مسئلے پر بات کرنے آ گئے تھے۔ ظفر صاحب کمرے میں داخل ہو کر کہنے لگے۔ کوئی بات نہیں انکل، مجھے بھی ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو پلیز مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ طلال ڈھکے چھپے لفظوں میں انہیں کہنے لگا۔ بیٹا تم نے پہلے ہی میرا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ عنایا کی جاب کے حوالے سے میں بہت فکر مند رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی کی بری نظر میں نہ آ جائے، لیکن جب سے وہ تمہارے آفس میں کام کرنے لگی ہے، یقین کرو دل کو سکون سا مل گیا ہے کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دروازے تک آ گئے۔ انکل پھر بھی اگر کوئی بھی ایشو ہو تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ وہ جاتے ہوئے یاد دہانی کروانا نہیں بھولا تھا، جبکہ کچن میں کھڑی شازمہ طلال کے احسانوں تلے مزید دب گئی۔
بعض لوگ ہماری زندگی میں بغیر کسی رشتے کے صرف احسان اور اچھائی کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بدلے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتے، وہ غیر مشروط طور پر آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، اور جنہیں ایسے لوگ مل جائیں ان کی خوش قسمتی پر رشک کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 20 کا اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔